ارشی اور میں پریزیڈنٹ ہوں نیشنل فورم پر انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کا. اور ہمارا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم کوئی 13 سال سے فائر سیفٹی پہ ریگولر کانفرنسز، سیمینار، ورک شاپس اور ٹریننگ اور اویئرنیس کے پروگرام کر رہے ہیں. اور ندیم اشرف صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، انجینئر ندیم اشرف، جو اس کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں فائر سیفٹی کے ہمارے ایکٹیویٹیز کے. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم اور پھر اگلے آگ لگنے کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلی آگ کب لگے گی. ریسکیو میں ہم ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ ہیں، لیکن ارینجمنٹس کرنے میں اور ان کو اپڈیٹڈ رکھنے میں جو ہے نا ہماری کارکردگی زیرو ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، شاپنگ پلازاز ہیں، فیکٹریز ہیں. اس میں جو آگ بجھانے والے آلات لگے ہیں وہ 80% جو ہے وہ ناکارہ ہیں. ایک دفعہ آپ کا ایکسٹنگوشر لگا دیا آپ نے اور اس کے بعد اس کی ریفلنگ یا اس کی ٹیسٹنگ یا اس کو مطلب دوبارہ سے چیک کرنا سالوں نہیں ہوتا. آپ ہماری مارکیٹوں کو دیکھیں، ہمارے بلڈنگز کو دیکھیں، رہائشی بلڈنگ کو دیکھیں، تاروں کا ایک جال جو ہے وہ مسلسل مطلب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بچھا بہت تک، اور اس میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، اس میں آگ لگنے کے واقعات ہو سکتے ہیں. لیکن نہ بلڈنگ کے لوگوں کو پرواہ اس بات کی ہے بلڈنگ میں کیا کاروبار ہو رہا ہے نیچے. اگر سلنڈر کی دکانیں، LPG سلنڈر کی دکانیں ہیں یا ایسے اور خطرناک کیمیکل کی دکانیں ہیں، اس پر کوئی توجہ جو ہے نا ہماری نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون سی دکان کھلی ہے جو ہمیں ہماری جانوں کا اور ہمارے مال کا خطرہ بن سکتی ہے. تو یہ بہرحال دوسرا یہ کہ جیسے وہی بتایا گیا کہ آگ لگنے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. انڈیا میں تو روزانہ 25,000 افراد جو ہے نا وہ اس سے ہلاک ہوتے ہیں. پاکستان میں سالانہ 10 سے 15,000 آدمی افراد جو ہے نا وہ آتش زدگی سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ 1,000 روپے کا نقصان اپنی جگہ پر ہے. اور کراچی جیسے شہر میں تقریباً پچھلے سال جو واقعات یعنی کہ اس سال کا دسمبر شروع ہو گیا تو تقریباً 700 کے قریب جو ہے نا چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں انتظامیہ ہماری، جہاں چیمبر آف کامرس، جہاں ہماری ٹریڈ ایسوسیشن، ہماری دوسری ایسوسیشن سب سو رہے ہوں اور کسی کو پرواہ نہ ہو، تو بہرحال یہ کہ یہ بڑی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے. صرف حکومت کو، انتظامیہ کو تو یقیناً ہم کہیں گے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلڈنگ کا انسپیکشن کرے، سیفٹی آڈٹ کرے اور ان کو مطلب جو ہے نا آرڈر میں رکھیں کہ وہ سیفٹی ارینجمنٹ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے عوام کا اور ہمارے چیمبر آف کامرس اور ٹریڈ ایسوسیشن اور تجارتی ایسوسیشن کا کیا کوئی رول ہے؟ نہیں ہے. ابھی ارشی میں ٹاور شاپنگ مال میں جو آگ لگی ہے اس میں اطلاعات کے مطابق ایک دکاندار کے دکان پہ چولہا رکھا ہوا تھا جس سے آگ لگی. تو بات یہ کہ ایسی چھوٹی چھوٹی غفلتیں، چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے سانحے کا سبب بنتے ہیں اور اس سے مطلب لوگوں کو بھی خاص طور سے اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی جگہوں پہ، مارکیٹوں میں جو ہے نا وہ محتاط رہنا چاہیے. اور ہمارا آج کا مقصد یہی تھا کہ ہم اویئرنیس دیں. اور میں سندھ حکومت سے مطالبہ کروں گا اور خاص طور سے KMC سے بھی اور تمام جو DMCs ہیں کہ تمام اداروں کو وہ ایک پیج پر لائیں. ہمارے اداروں میں جب یہ کمشنر کراچی شعیب صدیقی تھے تو ایک کمیٹی کا ہمیں بھی ذمہ داری دی گئی تھی. تو اداروں کا رابطہ ایک دوسرے سے نہیں ہے بالکل بھی. اور وہ مطلب حادثات کی صورت میں، ثانیات کی صورت میں ان کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی ایک جو ہے نا وہ ادارہ ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرے، ایکٹیویٹ کرے. اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ فائر بریگیڈ ہے، سول ڈیفینس ہے، PDMA ہے، KMC ہے، یہ سارے اداروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. ادروائز آپ اسی طریقے سے مختلف اسکیٹرڈ جگہوں پہ اپنے اپنے دفاتر میں کام کرتے رہیں گے تو وہ سرکاری دفاتر ہیں. اور معذرت کے ساتھ انتظامیہ کا رول اس میں بہت زیادہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. بہت زیادہ اس میں خاص طور سے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان، ہمارے کمشنر صاحبان اس میں کوئی مؤثر رول پلے نہیں کر رہے. آج بڑے بڑے تمام جتنی بلڈنگز ہیں ان میں گودام بنے ہوئے ہیں، ان گوداموں میں کیا رکھا جا رہا ہے اس کی کوئی انسپیکشن نہیں ہوتی. پھر آپ اگر KBCA کی طرف آ جائیں تو KBCA کا جو رول ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دن رات KBCA کو عدلیہ جو ہے نا وہ لان تان کا شکار کر رہی ہے. لیکن یہ کہ عدلیہ یہی کر سکتی ہے. باقی تو حکومت کا اور انتظامی مشینری کا کام ہے کہ وہ KBCA کو کہے کہ بلڈنگ کا انسپیکشن کریں. بلڈنگ مجھے
افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 60-70% بلڈنگوں میں تو ایمرجنسی ایگزٹ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کیسے سیفٹی کی شہر میں بات کریں گے, کیسے نہیں لوگ مریں گے, کیسے آتش زدگی کے واقعات میں لوگ زخمی نہیں ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا المیہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ غفلت ہے, لاپرواہی ہے اور کرپشن ہے. اس سے اگر ہم نکل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہماری بہتری کا سامان پیدا ہو جائے گا. ہم بحیثیت اجتماعی طور پہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے یا اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے, ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. شکریہ. جی, میرا نام سلیم مائیکل ہے اور میں جسٹس سیال بینک کی طرف سے لیگل اسسٹ کر رہا ہوں ہائی کورٹ میں ان دونوں واقعات کو. اور ماضی میں بھی جتنے واقعات ہوئے اس پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا اور کورٹ کی توجہ اداروں کی نیگلیجنسی کی طرف اور کمپنسیشن جو ہے وہ جب بھی ریاست کسی کو کمپنسیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے. اور یہ اعتراف آج سے نہیں کوئی 20-25 سال سے ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بھی, جانی طور پہ بھی, مالی طور پہ بھی جو ہے مشکلات کا سامنا دن رات کر رہے ہیں. اور سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2016 میں یہ سیفٹی بلڈنگ کوڈ جو ہے نا پاس ہوا ہے, اور 2016 سے لے کے آج 2023 ہے تو ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں وہ بلڈرز کے اپنے اثر رسوخ پر, پولیٹیکل ایفیلیشن سے اور تمام قانون کی جو اس کے اندر حدیں ہوتی ہیں وہ اس کو پامال کرتا ہے. وہ اپنے سودے بیچ کے بھاگ جاتے ہیں. جب اس میں رہائشی لوگ آتے ہیں تو وہ, یا کاروباری لوگ آتے ہیں تو ہمارا رہائشی لوگ بھی تنکا جوڑ کے گھر خریدتے ہیں اور کاروباری آدمی بھی تنکا جوڑ کے اپنا کاروبار شروع کرتا ہے. لیکن یہ نیگلیجنسی جو ہے ان کو بالکل جو ہے نا روڈ پہ لے کے آتی ہے, اور یہ پاکستان کا معاشی قتل ہے. اور میں میڈیا کے توسط سے میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایڈوکیسی کے ساتھ آواز ملاتا ہے. وہ بھی بالکل الیکٹرک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں اس کو بھرپور طریقے سے وضاحت بھی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور فوری طور پہ جو سیفٹی بلڈنگ کوڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے. جی, ندیم اشرف صاحب آپ. بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ہم میں سے ہر ایک کو اس کو انڈیویجول آگ کے سلسلے میں جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو ہمیں اس کی جو پہلی رپورٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے. شارٹ سرکٹ کیوں ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا سوئچ گرم ہو رہا ہوتا ہے, ہم نئے سوئچ چینج نہیں کرتے, ہم زیادہ لوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں پتلے تاروں کے اوپر, ہمارے ساکٹ خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ چند روپے کا ساکٹ چینج نہیں کرتے اور لاکھوں کا نقصان کر لیتے ہیں. دوسری بات, ہمارے یہاں دنیا میں یہی ہوتا ہے جو جتنی ڈیولپ ورلڈ ہے کہ جو بچہ ہے پرائمری اسکول سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس نے کیا کرنا ہے, آگ لگنے کی صورت میں, زلزلے کی صورت میں اس نے کیا رسپانس کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سب بتایا گیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو شاید جو ہم ریٹائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اگر آگ لگ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے. وہ بچہ جو اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ میں لٹکا رہا 9 منٹ تک, اگر اس بچے کو یہ بات معلوم ہوتی کہ آگ لگنے کی صورت میں نے گراؤنڈ لیول پہ چلے جانا ہے, اپنی ناک زمین سے لگا لینی ہے, کرول کرتے ہوئے جب میں نیچے جاؤں گا تو دھواں پھر میرا راستہ نہیں روکے گا, مجھے بھاگنے کے راستے دکھ جائیں گے. وہ گھبرا کے باہر کود گیا بجائے اس کے کہ وہ نیچے زمین پہ جاتا اور جہاں پہ آخری وقت تک آکسیجن موجود ہوتی ہے. اگر 3.5 منٹ یا اس سے تھوڑا زیادہ آپ کاربن مونو آکسائڈ کے اندر کوئی زندہ انسان ہو تو اس کا دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلی فرصت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ دھواں ہوتے ہی دھوئیں سے دور ہونا چاہیے, کاربن مونو آکسائڈ سے بچنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اب جیسے یہ عرشی سینٹر تھا, وہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا لیکن وہ کیا کر رہے تھے, کولر کے پانی سے بجھا رہے تھے. یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملی مجھے. اگر وہاں پر ان کی ہر دکان کے اندر ایک فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا تو وہ 4-5 دکانیں مل کے اپنے فائر ایکسٹنگوشر لا کے اس آگ کو بجھا دیتے, لیکن وہ شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا. تو پابندی یہ ہونی چاہیے کہ جناب ہمارے ادارے جا کے دیکھیں کہ دکان ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان سے ٹیکس لینا ہے, جو بھی لینا ہے, لیکن پہلی شرط ان سے یہ رکھنی ہے کہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا, اور اگر لگا ہوا ہے تو اسے چلانا آتا ہے. اور
کے بعد ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جو تھوڑی سی شاید پسند ہے لوگوں کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم میٹرک پاس کرنے والے کے بچے کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ اسے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال آتا ہو. رکھا ہوا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمیں اس کی ٹریننگ دینی چاہیے. ٹریننگ جو سب سے جو مسنگ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف ٹریننگ مسنگ ہے.